چھل دیا. تو اللہ کریم فرماتے وہاں تو صرف نٹ لگانے, یہ جو دوسری ہے یہ تو کیا ہے, نٹ لگ اسمبلنگ ہے. وَوَّاوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى پروڈکشن, یہ جو ہے جنرل سینس سے, یہ جنرل سینس میں استعمال ہوتا ہے, یہ اس کے لیے اسمبلنگ کے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح, تو یہ انوینشن اور اسمبلنگ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اسی اللہ کے لیے عالی صفات, مثل کا معنی صفات, کوالٹیز, اور اسی اللہ کے لیے عالی صفاتیں فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں. وهو العزیز الحکیم اور یہی اللہ تعالیٰ العزیز غالب الحکیم اور حکمت والا ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عالی صفاتیں آسمان اور زمین دونوں میں, یعنی یہ معنی نہیں کہ اللہ کا اپروچ آسمانوں میں ہے اور زمین کو اس کے بس کے باہر ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح کنٹرول ہے اللہ کا آسمان میں, اسی طرح کنٹرول ہے زمین میں. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اب یہ اللہ کریم شرک کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ آپ جو میرے ساتھ پارٹنر بنا دیتے ہیں, آپ جو میرے ساتھ شرکا بنا دیتے ہیں, کیا آپ اپنے نوکر کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانا پسند کرو گے, حالانکہ وہ بھی آپ جیسا انسان ہے. تو اللہ کریم فرماتے شرم نہیں آتی تم کو, میرے مخلوق کو میرے ساتھ شریک بنا دیتے ہو, خود تو اپنے نوکر کو اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا چاہتے, جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنے ساتھ پارٹنر نہیں بنانا چاہتے. اگر وہ کوئی ایسا تصرف کرے جس سے یہ تصور ابھر آئے کہ یہ مجھے سپرسیڈ کرتا ہے, صحیح, پراپرٹی میری ہے اور یہ مجھے اوور رائڈ کرنا چاہتا ہے, تو آدمی فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ جسٹ گو آؤٹ, چلو آپ کو فائر کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تو اپنے سرونٹ کو شریک نہیں تصور کرتے, میرے ساتھ مخلوق کو شریک بنا دیتے ہو, شرم نہیں آتی تم. ہاں جو چھٹی کرا دی تھی, پھر وہ امیر محمد خان کی چھٹی کروا دی, ضرب اور پھر بھٹو کی چھٹی کروا دی, صحیح, اور وہ بھٹو نکل گیا, اس نے کہا کہ بابا تو میں نے کھڑ دیتا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ کریم بیان کر دیتا ہے مثال آپ کے لیے من انفسکم, آپ کے جنس میں سے. لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء, آیا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے مملوک میں سے, ملکت ایمانکم مملوک میں سے, آپ کے سلیوز میں سے, من شرکا کوئی پارٹنر فیما رزقناکم, اس مال میں جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اب اللہ کریم یہاں پہ ہمارے رگ کو ایڈریس کرتا ہے یا اسے ٹچ کر دیتا ہے کہ مال تو میری ہے, لیکن آپ مجازی طور پر اس کے مالک بن چکے ہیں. وہاں آپ اپنے سلیو کو پارٹنر نہیں بناتے, حالانکہ مال میری ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ مال بھی آپ کی نہیں, کیونکہ جتنی ساری چیزیں ہمارے پاس یہ کس کی ہیں, یہ کس کی ہے, در حقیقت مالک عرش خداست. یہ امانت چند روزہ نزد ماسن تو ٹرسٹیز ہیں, تو اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چیزیں میری ہیں, لیکن آپ اس کے مجازی طور پر مالک بن چکے ہیں, تو آپ اپنے سلیو کو شریک نہیں برداشت کر سکتے, اور میرے ساتھ میرے مخلوق کو آپ شریک ٹھہراتے ہیں. لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء, آیا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے آپ کے سلیوز میں سے من شرکاء پارٹنرز فیما رزقناکم, اس چیز میں جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. فانتم فی سواء, حتیٰ کہ آپ اور وہ اس میں برابر کے متصرف ہو جائیں, ایسا ہو سکتا ہے. وَتَخَافُونَ, اور آپ ان سے ڈرتے رہے اپنے تصرفات میں, كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ, جس طرح آپ اپنے حقیقی شرکاء سے ڈرتے ہیں. اگر دیکھیے کبھی کبھار آدمی پوائنٹ سکور کر جاتا ہے, ہاں میں نے تو اپنے سلیو کو اپنے ساتھ شریک بنا دیا ہے, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں صرف منہ کی باتیں, کیا آپ اسی سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جس طرح آپ حقیقی پارٹنر سے ڈرتے ہیں؟ یہ تو آپ صرف مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس لیے قید لگا دی کہ خیفتکم انفسکم, کہ اس سے آپ کی ڈر اتنی ہو جتنے اپنے حقیقی شریک سے آدمی ڈرتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم فرماتا ذرا شرم کرو, میرے ساتھ میری مخلوق کو ٹھہراتے ہو. پتہ نہیں کہ یہ ہمارے خورشید بھائی کے وطن میں ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک ایک مندر میں کتنی شرکا بنا دیے ہیں. وہاں پہ اسٹیچو پڑا ہوا ہے, دوسرا پڑا ہوا ہے, تیسرا پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں ہزاروں پڑے ہوتے ہیں. لکم مما ملکت ایما, اور پھر ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, خصوصاً پنجاب میں ہم نے بابوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے. بابوں کو انہیں پر وہ لگا دیتے ہیں, کیا عرق گلاب کا غسل دیا جاتا ہے. کس کا؟ ہمارے پاس ہی ایک پیر بابا ہے. آپ لوگوں کے پاس لاہور میں تو کسی بھی گلی میں داخل ہو جائے کوئی صاحب سو رہا ہے, اور پتہ نہیں سو بھی رہا ہے کہ نہیں, کہتے ہی فلاں صاحب کی بیٹک ہے,
بھائی بیٹھک کا کیا مانا کہ میں نے پوچھا کہ بھائی اس قبر میں کون صاحب ہیں؟ یہ تبلے وہ میرادی کوئی ایک علاقہ ہے، شامیرا کے قریب میرادی کوئی ایک علاقہ ہے، تو وہاں پہ تبلے اور ایک بڑی قبر اور یا سبحان اللہ بازار کے درمیان. میں نے کہا اس میں کون صاحب ہے؟ کہتے ہیں صاحب کا بیٹک ہے. میں نے کہا صاحب کا بیٹک؟ اس نے کہا صاحب نے یہاں نشست کی تھی، صاحب یہاں نہیں ہے. صحیح، صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہم نے قبر بنا دی ہے. تو ڈنڈا لگا ہوا ہے بھائی، وہ کمکمے لگے ہوئے ہیں اور غلاف اور دیگے چل رہی ہیں اور سب کچھ، اور تبلے بھی بج رہے تھے. قواریاں ہو رہی تھی. ہمارے جاوید صاحب نے بڑی قواریاں کی ہیں. خافونہم کخیفتکم انفسکم. اور ہمارے پاس پیر بابا ہے، پشتون کوئی نہیں جاتا، ساری بسیں یہ اٹک کے اس پار سے آ جاتی ہیں. سب جھنڈے لگے ہوتے ہیں، وہ وہاں ہمارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. تو پشتون تو بڑے عجیب لوگ ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ پشتون یہ پیر کو اور ولی کو مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی پشتونوں نے یہ بھی کمال کر دیا جو خدا اور رسول کو مان لیا ہے، ورنہ یہ تو ہے نہ ماننے والے، کوئی تو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے. صحیح، یہ بھی کمال کر دیا ہے جو اللہ کو مان لیا ہے اور رسول کو مان لیا ہے. اور آپ اب بھی ضد کریں تو وہ ضد کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. ضدی قوم ہے. خافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات. اسی طرح ہم تفصیلی مثال دیتے رہتے، عبرتیں بیان کر دیتے. آیات کا معنی عبرتیں. اسی طرح ہم تفصیلی عبرتیں بیان کر دیتے لقوم، اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل استعمال کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ وہ لوگ، بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ فالو کر چکے وہ لوگ جو ظلم کر چکے. کس کو فالو کر چکے؟ احواؤں، اپنے خواہشات کو. احواؤں، اپنے خواہشات کو، اپنے آراء کو، جو ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اسے خدا بنا دیتا ہے. بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ فالو کر چکے ہیں وہ لوگ ظلموا جو شرک کر چکے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. عوام اپنے خواہشات کو بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت کرے گا اس کو جسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار اور سپورٹر. فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ سیدھا کر دیجئے وجہک، اپنے چہرے کو، للدین، دین کی جانب، حنیفن. حنیفن کا معنی فطری توحید کے حوالے سے، اور حنیف یہ ہے ٹائٹل. حضرت ابراہیم کو جو ملت منسوب ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں حنیف. کیا کہتے ہیں؟ حنیف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. 4 الفاظ کہہ دیے، الملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. تو ملہ یہ ابراہیم کا دین ہے. ملت ابیکم ابراہیم. ملت سے مراد کون سی دین؟ جو عربوں میں ویل نون تھی کہ ابراہیم والا دین ہے، اس کو ملت کہا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ملت کہا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا مجھے ملت کے ساتھ بھجوایا گیا ہے. اب اس ملت کی صفات کتنی ہیں؟ تو 3 حضور نے فرمائے. الحنیفیہ، تو حنیفیہ مین اے پیور ون، اے پیور ہے، ایک صاف ستھرا. اور دوسرا السمحہ. سمحہ کا معنی کہ جس میں کوئی ہارڈ شپ اور ڈیفیکلٹی نہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. انسانوں کو اللہ نے جس چیز کا مکلف بنا دیا ہے یہ ان کے بس سے باہر نہیں، یہ سب کام کرنے کے ہیں، یہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں السمحہ. اور چوتھی چیز البیضاء، کہ وہ چمکتا ہوا نظام ہے، اگر آپ فالو کریں گے یو ول بی ان پیس، آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں گے. تو حضور نے فرمایا بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. ہاں، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی کر. ہاں، یہ خاک ہاشمی کرنے کو ہے پھر، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. تو ملت بیضا کا اتباع کرنا ہے. بعثت بالملہ الحنیفیہ السمحہ البیضاء. حاکم وجہک للدین حنیفا، آپ سیدھا کر دیجئے وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کی جانب، حنیفن، اس صفت اور ٹائٹل کے ساتھ کہ آپ حنیف بنے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت اللہ، یہ وہ نیچر ہے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے.
مینس کہ یہ جو دین ابراہیم کو دیا گیا تھا اور یہ دین جو اللہ نے محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فطری دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الاسلام الدین الفطرہ، الاسلام الدین الفطرہ، کہ اسلام یہ نیچر والا دین ہے، اسلام یہ فطرت والا یعنی نیچر والا دین ہے۔ اللہ کریم نے یہ ٹیلنٹ انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ وہ مسلمان بنے، اب نہیں بنتا، he is going against his nature، یہ نیچر کے خلاف کر رہا ہے۔ and though who will commit unnatural act, what will happen later on? Punished. صحیح، that is logical, that is reasonable۔ یہ وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے جس کے متعلق ڈسکشن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنٹرول کر دیا ہے کہ اذا ذکر القدر فاسکتوا، جب یہ مسئلہ ہو جائے بس آپ وہاں پہ اسٹاپ کر جائیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز ویری ویل۔ اور اس کا مسئلہ وہی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اس کے زمانے میں قدر و جبر کا مسئلہ بڑا چل پڑا تھا، تو اس سے کہہ دیا کہ انسان مجبوری محض ہے یا مختار مطلق ہے، کیونکہ قدریہ وہ انسان کو مختار مطلق کہتے ہیں۔ مختار مطلق ان سینس کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے ول کا کوئی اس میں دخل اندازی نہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ ریئیکشنری پیدا ہو گیا، اس کے بعد جبریہ کہ انسان مجبوری محض ہے، انسان جو چاہے کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ جو کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، صحیح، تو اس کے اختیار کو ہی سلب کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ٹھیک ہے یا جی ٹھیک ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، فرمایا یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر انسان مختار مطلق ہے یا مجبور محض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اٹھ جائیے، تو وہ اٹھ گیا۔ اسے کہا کہ دایاں پاؤں ذرا اٹھائیے، تو اس نے دایاں پاؤں اٹھایا، تو پھر کہا کہ اس کو رکھ کے بغیر بائیں کو بھی اٹھائیے۔ اب وہ تو نہیں اٹھ جاتا، وہ تو نہیں اٹھ جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الانسان بالقدر والجبر، اصل اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ قدر و جبر کے درمیان جا رہا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے اپروچ سے باہر ہیں وہاں وی اونلی بلیف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، نیچر اللہ تعالیٰ کے وہ نیچر یا وہ فطرت جس پہ پیدا کر دیا ہے انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، کسی تبدیل کا تصور نہیں اللہ کے نیچر کو، مین کے ڈونٹ چینج فطرت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈونٹ گو اگینسٹ دی نیچر، کہ نیچر کے خلاف نہ جایا کریں، فطری دین کو فالو کریں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، آپ تبدیل نہ کرے اللہ تعالیٰ کے فطرت کو۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ خلق اللہ، اللہ کے دین کو، لا تبدیل لخلق اللہ، تبدیل نہ کرو اللہ تعالیٰ کے دین کو، ذالک الدین القیم، یہ وہ دین ہے جو سارے کاموں کو سنوارتا ہے، قیم کا معنی سنوارنے والا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی میجارٹی کے پلے بات نہیں پڑتی۔ مُنِیبِینَ إِلَیہِ، رجوع کرو آپ اللہ کی جانب، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نہ بنو آپ مشرکین میں سے، مِنَ الَّذِینَ، وہ مشرکین، فَرَّقُوا دِینَهُمْ، جنہوں نے تفریق اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ شیعًا، گروپس اور سیکٹس، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک گروپ اسی تصور پہ جو ان کے پاس ہے اسی پہ ریجائز کرتے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، باقی سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو یہاں دو اہم مسئلے ہیں، ایک مسئلہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح یوں کی ہے کہ نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ جو آدمی نماز کو بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کو ادا نہ کرے، ایک ہی نماز، تو وہ مشرک بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مشرک بن جاتا ہے۔ اور مسلمان ایمان لانے کے بعد مشرک بنے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی سزا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا مرتد ہو گیا، حضور نے فرمایا اس کو ختم کر دو، فاقتلوہ، اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی کو سزا ملے گی مرتد والی سزا۔ جو آدمی بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کے فرض نماز کو مس کر دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کو سزا ملے گی قتل والی، موت والی۔ اور تائید کروا دیا اپنے اس تصور کے حدیث سے کہ حضور پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے چھوڑ دیا نماز کو قصدن فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا۔ فقط کفر،
ہاں تو وہ کافر ہو گیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس تصور کو سپورٹ کر دیا اس حدیث کے حوالے سے. صحیح. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو مس کر دے بغیر کسی شرعی اس کی اس کے, تو وہ مرتکب ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا, مرتکب ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کا. اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس پہ سزا ہونی چاہیے حد والی, سزا ہونی چاہیے حد والی, اور حد اس کا ہونا چاہیے قتل والا, حد اس کا ہونا چاہیے قتل والا. تو اس کو شرعی کورٹ میں قتل کیا جائے گا with the verdict and decision given by the قاضی concerned, متعلقہ قاضی کے فیصلے پر اس کا سر اڑا دیا جائے کہ اس نے نماز کو مس کر دیا. ایک آدمی تو امام شافعی امام مالک. اب مرواتے تو دونوں ہیں, شافعی اور مالک بھی اس آدمی کو مرواتا ہے اور احمد بن حنبل وہ بھی لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ احمد بن حنبل نے مروایا کافر کو اور شافعی اور مالک نے مروایا گناہگار مسلمان کو. تو فرق ہی پڑتا ہے کہ احمد بن حنبل کے نزدیک اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, شافعی اور مالک کے نزدیک جنازہ پڑھا جائے گا. اس کے نزدیک اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, ان کے نزدیک انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. احمد بن حنبل کے نزدیک اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ تو کافر مرا ہے, اور شافعی اور مالک کے نزدیک اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں تصورات اس گڑبڑ. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ مرتکب تو ہے گناہ کبیرہ کا, مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا, اسے حد کی سزا نہیں دی جاتی, اسے تعزیر کی سزا دی جائے گی. کس کی سزا دی جائے گی؟ تعزیر کی. حد تو وہ چیز ہے جو اسپیسیفکلی مینشن ہے ایدر ان قرآن اور ان حدیث آف رسول اللہ. وہ پنشمنٹ ہے جو یا تو قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حد کا معنی ہے اسپیسیفک پنشمنٹ which is specifically mentioned, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اسپیسیفکلی جب مینشن نہیں تو آپ حد کیسے دے سکتے ہیں؟ بازے میں آ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تعزیر دی جائے گی. تعزیر از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دا قاضی کنسرن, کہ وہ اس کو کیا سزا دینا چاہتا ہے, قاضی یا کورٹ یا حکومت اس کو کیا سزا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعزیر میں یہ ہے کہ اس کو 10-12 کوڑے لگا دیے جائیں, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. صحیح. اس کو مینس قید کی سزا دی جائے حتی یتوبہ او یموتا, اور تب تک اسے جیل میں ڈالا جائے کہ یا وہ تو توبہ کرے اور شورٹی باندھ دے رہے کہ میں نے آئندہ کے لیے کوئی نماز بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کی مس نہیں کرنی, اور یا چھوڑا اسے کہ وہ جیل میں ہی مرے. صحیح. اور شافعی اور احمد بن حنبل تو ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. شافعی استاد ہے اور امام احمد بن حنبل اس کے شاگرد ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, احمد ماذا تقول فی تارک الصلاۃ, کہ تارک الصلاۃ کے متعلق آپ کی فکر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یقتل ارتدادا, کہ اسے قتل کیا جائے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا ہے, کافر بن گیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا پھر مسلمان ہونے کے کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں, ایمان کے راستے تو ہم کسی کو بند نہیں کر سکتے, وہ مومن ہو سکتا ہے. تو امام شافعی نے فرمایا اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہوگا, یعنی کیسے مسلمان ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ بکلمتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں. تو شافعی نے فرمایا اس نے تو اس سے انکار نہیں کیا, وہ تو کہتا رہتا ہے, صرف نمازی مس کر دی ہے, وہ تو کلمہ کہتا ہے. تو جو چیز وہ کہتا ہے تو وہ کافر کیسے بنا, اور اگر کافر نہیں بنا تو آپ کلمہ کیا پڑھواتے اس نے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ مسلمان ہوگا دوسرا نماز پڑھنے سے. ایک نماز نہ پڑھ کے وہ کافر ہو گیا, دوسرا نماز پڑھے گا تو واپس مسلمان ہو جائے گا. تو شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب وہ کافر ہو گیا تو شریعت کا حکم اس کو متوجہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں, کیونکہ ہم کافروں سے نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھیں, مسلمانوں سے کہا جاتا ہے جب وہ کافر ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لاجواب ہو گیا. اس نے کہا کہ انا اتبع قول اللہ عز وجل واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, میں آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کرتا, آیت میں یہ آیا, حدیث میں یہ آیا, آیت میں یہ آیا اور حدیث میں یہ آیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقیموا الصلاۃ یہ ایک حکم ہے, ولا تکونوا من المشرکین یہ دوسرا حکم ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نماز قائم کرو, ولا تکونوا من المشرکین اور آپ مشرک نہ بنو. آپ مشرک, تو اب مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں مشرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں مشرک عملی. ایک کو کہتے ہیں مشرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں مشرک عملی. اعتقادی مشرک تو وہ ہوتا ہے جو دین کے مبادیات سے انکار کر جائے, دین میں جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اسی سے انکار کر جائے. تو اگر انکار کر جائے تو وہ مشرک اعتقادی ہے. لیکن ایک آدمی گناہ کر دیتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا, ہم اسے عملاً مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر دیتا ہے. تو یہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث
کہ من ترک الصلاۃ متعمدن، من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے نماز کو چھوڑا متعمدن عمد سے، فقط کفر، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سارے اہل سنت والجماعت کے ائمہ اس آیت میں کیا تعبیر کرتے ہیں جہاں اللہ کریم فرماتے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی قتل کر دے کسی مسلمان کو متعمدن عمدن فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے کافی ہے جہنم، خالدن فِيهَا، ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ جہنم میں۔ تو وہاں آپ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو مسلمان نہیں رہے گا، صرف کافر رہے گا، تو کیا مسلمان کے قتل کرنے سے یہ آدمی کافر بن جاتا ہے؟ تو وہ سارے کے سارے امام کہتے تھے، امام شافعی، سفیان ثوری، ابن عیینہ، قاضی ابن دیلہ، کہ نہیں، مسلمان کو قتل کرنے سے تو وہ کافر نہیں بنتا، کافر نہیں بنتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ کہ وہ کافر بن گیا، جبکہ آپ اسے کافر نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا ہم آیت میں تعویل کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا تعویل؟ اس نے کہا کہ یہ متعمدن کا جو لفظ آ رہا ہے عامت کا، تو اس کا معنی ہے مستحلن قتلہ، جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے شرعی طریقے سے، شرعی انداز سے۔ تو اگر کسی شرعی حرام کو آپ حلال کرے آدمی کافر ہو جاتا ہے، شرعی حرام کو حلال کہنا کا کفر بننا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس متعمدن میں اور اس متعمدن میں فرق کیا ہے، کہ وہاں پہ جو تعویل کرتے کہ متعمدن، جو آدمی اس چیز کو جائز کہہ دے کہ مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ صحیح؟ تو بعینی وہی کلمہ یہاں اس حدیث میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن، نماز چھوڑ دے اور کہے کوئی پرواہ نہیں، کیا ہو گیا اگر ہم نے نماز چھوڑ دی؟ صحیح؟ تو اسے کہتے ہیں استخفاف الدین، دین کو لائٹ لے لینا اور دین کے ٹٹے اڑانا۔ جو آدمی دین کے کسی ایک ادنا حکم کا بھی ٹٹا اڑا وہ کافر بن جاتا ہے۔ واضح میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ تعویل جو آیت میں کرتے ہیں وہی تعویل یہاں بھی مراد ہے، وہی تعویل یہاں بھی مراد ہے۔ تو تارک الصلاۃ یہ نہ تو کافر بنتا ہے اور نہ اس کو حد کی سزا دی جاتی ہے، وہ ہے مسلمان، گناہگار ہے، سزا اسے دی جائے گی کون سی؟ تعزیر والی، ڈیپینڈ اپان دا ایڈمنسٹریشن اور دا قاضی ان کورٹ۔ یہی عقائد کی بات، یہی عقائد کی بات کہ جس چیز کے اقرار سے آپ مسلمان بنتے ہیں اسی کے انکار سے آپ کافر بنیں گے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اب اللہ پر ایمان لانے کے اقرار سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ اب اللہ سے انکار کرے، اس کے کلام سے انکار کرے، اس کی قدرت سے انکار کرے، اس کی توحید سے انکار کرے، اس کے تصرف سے انکار کر دے، ایٹ دی مومنٹ ہی ول بیکم کافر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں پیغمبروں پر، کس پر؟ پیغمبروں پر، اور من جملہ ان پیغمبروں کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، with the quality he has، اس کی کوالٹی ہے خاتم النبیین کی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قادیانی وہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ مولوی لوگوں سے کیوں کافر بناتے ہیں؟ بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں محمد رسول اللہ along with the qualities he has، صحیح، اگر آپ محمد سے ایک کوالٹی بھی نفی کر دیں تو اٹ مینس کہ یو ڈو ناٹ بلیو ان، آپ اسی پر یعنی عقیدہ نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہیں محمد پیغمبر ہے کہ خاتم النبیین نہیں، ابھی پیغمبروں نے آنا ہے، تو اٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو نیگیٹ ہز میسج۔ تو محمد کے ختم نبوت سے انکار کی وجہ سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اٹ مینس کہ ہی واز دی ایکسپلینر اینڈ انٹرپریٹر آف دی ہولی قرآن ان دی لائٹ آف ہز سیئنگ اینڈ پریکٹسز۔ صحیح، اٹ مینس کہ پیغمبر کے احادیث یہ دین کے سورس ہیں۔ تو جب آپ انکار کر جائیں کہ نو وی ڈو ناٹ بلیو ان احادیث، اونلی ہولی قرآن از سفیشینٹ، ایٹ دی مومنٹ یو ول بیکم کافر۔ نہیں، ایک حدیث وہ تو علماء کا مسئلہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث کے مینس نیریشن چین میں یہ ہے، نہیں، حدیث سے یہ انکار کر دینا کہ اسے ہم سورس آف شریعت نہیں سمجھتے۔ ایک مسئلہ تو ہو گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ تو مسئلہ ہے یہاں سیکس بننے کا۔ اب خلاف اور اختلاف کی بات کریں گے، مسئلہ ذرا تفصیلی ہے، مسئلہ ذرا تفصیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانب اختلاف دین کو رحمت کہہ دیا، دوسری جانب وہ اسی اختلاف کو کھنڈن بھی کر رہا ہے یا خدا کنڈم کر رہا ہے۔ کون سا اختلاف وہ امت کے لیے رحمت ہوگا اور کون سا اختلاف وہ بے دینی تصور ہوگا؟ تو انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30۔
30. اقم وجهك للدین حنیفا. اقم کا معنی سیدھا کرنا اور اقم کا معنی کھڑا کرنا، دو معنی ہوتے ہیں، سیدھا کرنا اور کھڑا کرنا. تو مینز اپنا چہرہ سیدھا کیجیے اللہ کی جانب. فاقم وجهك، آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ للدین، دین کی جانب، حنیفا، پیور دین. یہ ہے دین کی صفت کہ اس دین کا ٹائٹل ہے حنیف. دین کا وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہوا، اس کا ٹائٹل بن گیا دین حنیف. اور اس لیے مشرکین مکہ بھی کلیم کرتے تھے کہ ہم حنفاء ہیں، ہم حنف. تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہود کہتے ہیں ہم حنفاء ہیں، اللہ نے فرمایا غلط. عیسائی کہتے ہیں ہم حنیف ہیں، اللہ نے کہا غلط. مشرکین مکہ نے کہا ہم حنیف ہیں، اللہ نے کہا غلط. ابراہیم حنیف تھے اور اسی کے ساتھ دوسری چیز ذکر مسلمہ، کہ وہ ٹوٹلی سبمیشن کرتے تھے اللہ کے سامنے. اور آپ لوگ تو بات بات پہ اڑ جاتے ہیں. یہ عجیب حنیفیت ہے آپ کی. ابراہیم کی حنیفیت کا تقاضا تو ہر بات پہ اپنے آپ کو قربان کرنا، اور آپ کی حنیفیت تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کے عقل میں نہیں آئی آپ نے مسترد کر دی. جس چیز کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا آپ کے خواہشات سے آپ نے مسترد کر دیا. عجیب حنیفیت ہے. کہ وہاں اللہ کریم کیسے حکیمانہ طریقے سے ان کے دعوے کو رد کر دیتا ہے. فاقم وجهك، آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ للدین، دین کی جانب، حنیفا، وہ دین جس کا ٹائٹل ہے حنیف. اور میں نے حدیث اس دن کہہ دیا تھا کہ حضور پاک فرماتے بعثت بالملہ، مجھے ملت کے ساتھ بھجوایا گیا. ملہ مین وہ دین جو ابراہیم کو دے دی گئی تھی. ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج کے اندر اللہ کریم نے ملت کا ذکر کر دیا، ملت ابیکم ابراہیم، آپ کے باپ کی ملت ابراہیم کی. اور دوسرا الحنیفیہ، تو حنیفیہ ایک ایک ٹائٹل اور ایک ہے اس کا ٹیکنیکل معنی. یہ لٹرل نہیں ہے، اس کا لٹرل معنی نہیں ہے. ٹیکنیکل کہتے ہیں یا فگریٹو کہتے ہیں. تو فگریٹو میننگ جس میں یہ حنیف لفظ قرآن و سنت کے اندر استعمال ہوتا ہے، مینز کہ وہ دین جو خالص ہے، وہ دین جو خالص ہے، پیور. اور السمح، وہ دین جو مشاکل اور تکلیفات بمالا طاق سے پاک ہے. تکلیفات بمالا طاق کہ انسان کے بس میں کوئی کام کرنا نہ ہو. اللہ کریم نے انسانوں کو ایسے کام کا کبھی مکلف نہیں بنایا، صحیح، بلکہ ایک انسان سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے جب اس کی طاقت چلی جاتی ہے. صحیح، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے خامخواہ آپ کو پابند بنا دیا ہے. آپ کھڑا ہو کے پڑھیں گے نہیں، رکوع ہو دوں بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے خامخواہ حکم دیا اپنے بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور حالہ جنوب ہی لیٹے رہو بستر پر ہو پڑھتے رہو. تو اسے کہتے ہیں السمح. اور چوتھا البیضاء، البیضاء، اور بیضاء تو بیاض سے، بیاض کا معنی ہے سفیدی، سفیدی. اور بیضاء لفظ عربی میں چمکدار، لائٹنگ، جو چمکتا ہے. ایسی ملت لے آیا ہوں جو چمکتا ہوا ہے. جو اور قریش صاحب نے پھر شعر سنا دیا، ہاں، کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی کر. علامہ نے کہہ دیا، ہاں، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشم کرنے کو ہے پھر برگبر پیدا. تو وہاں ملت بیضا کا یہ اصطلاح جو حدیث میں آیا ہے علامہ نے اپنے شعر میں استعمال کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاکم وجہک للدین حنیفا، آپ قائم کیجئے، آپ سیدھا کیجئے اپنا چہرہ للدین، دین کے جانب، حنیفا، وہ دین جو حنیف ہے، فطرت اللہ التی، یہ اللہ کا نیچر ہے، یعنی نیچرل دین ہے. فطرت اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الاسلام دین الفطرہ، اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. اب دین فطرت کے کئی سارے مفاہیم ہیں جو محدثین نے متعین کر دیے ہیں، جو محدثین نے متعین کر دیے ہیں. آپ کو ایک حدیث میں نے سنا دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے 2
کپ پیش کر دیے، ایک کپ فل آف وائن. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ پروہیبٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ، یہ ممنوع نہیں تھا. اور دوسرا دودھ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے دودھ کا انتخاب کر دیا. تو جبریل امین نے کہہ دے اخترت الفطرہ، اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا. اب جبریل امین نے دودھ کو فطرت کیوں کہہ دیا؟ محدثین فرماتے ایک تو یہ کہ ہر لیونگ اینٹی فرام دا حیوانات ان کی نیچرل غذا سب سے پہلے دودھ ہوا کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین یعنی آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا. دودھ وہ چیز ہے، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ دے دیتا ہے تو وہ فطرت کے مطابق بالکل خالص ہوتا ہے، گوالا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ گوالا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گوالا، کہ گوالا اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اس میں ڈال کر. گجر کہتے ہیں. دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ پیورٹی کی جب مثال دی جاتی ہے رنگتوں کے اعتبار سے تو سفیدی سے دے دی جاتی ہے. کہ خالص چیز کیا ہوتا ہے؟ سفید چمکدار. تو اخترت الفطرہ. تو ایک بات حدیث کے حوالے سے 3 تشریحات آپ یاد رکھیے، یہ لکھیں ورنہ پھر بھول جاؤ گے. اخترت الفطرہ، ایک تو فطرت کا معنی یہ کہ دودھ یہ فطری خوراک ہے. دوسرا یہ کہ الفطرہ، فطرہ ہوتا ہے پیور اور خالص. اور دودھ کی ایک صفت ہے قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہے، لبنن خالصا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ کریم فرماتے گا، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ جب عوامی تقریر کرتے تھے فرمایا کہ ارے وہ خدا کے بندو، بخاری اور ترمذی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تفسیر سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی، گھر میں کڑے ہوئے بینس سے ذرا عبرت لیجیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کامل درس عبرت ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. آپ کے گھر میں کڑے ہوئے بینس اور گائے وہ آپ کے لیے عبرت کامل ہے. کیوں؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِكُم. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم آپ کو پلا دیتے ہیں ان کے بدن کے اندر سے لبنن، دودھ، خالصاً، وہاں اس کی صفت بیان کر دی، خالصاً پیور، سائغا للشاربین. اور مشروبات میں دودھ واحد ایسی چیز ہے جو گلے سے آسانی سے گزر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائغ، کیونکہ اس میں لوبریکیشن ٹائپ چیز ہے، دسومت ہے اس میں، آئلی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، تو اس لیے آسانی سے گزر جاتی ہے. صحیح. اب یہ دودھ کیسے پیدا ہوا؟ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ جو کانا کھا لیا بھینس نے اور گائے نے، اس سے 3 چیزیں وہ پیدا ہو گئی. ایک بلڈ، خون، دوسرا گوبر، اور تیسرا دودھ. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایک ہی چیز سے 3 چیزیں نکال دی، لیکن اللہ کریم نے فرمایا خالصاً، خالص ان سینس کہ نہ گوبر کی بدبو شامل ہے اور نہ خون کی رنگت شامل ہے. صحیح. حالانکہ کبھی کبھار کچھ مکسر ہو جاتا ہے، صحیح، کچھ پردے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، صحیح، اور انسانی بنے ہوئے اس میں مشین میں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی خون کی رنگت نہیں ملے گی اور گوبر کی بدبو نہیں ملے گی. خالصاً سائغا للشاربین. بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح. تو ایک بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے کہہ دیا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کا انتخاب کر دیا. ایک معنی کہ یہ نیچرل غذا ہے، دوسرا معنی خالص ہے، اور تیسرا معنی سفیدی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور سورہ روم کی اس آیت نے دین کو فطرت اللہ کہہ دیا کہ یہ کیا ہے؟ فطرت اللہ. یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی اللہ کی نیچرل تخلیق ہے. یہ دین نیچر کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے. تو نیچر کے مطابق ان اے سینس کہ حضور پاک نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر اوبیڈینس کے اساس پہ پیدا ہوتا ہے، کہ اس میں اطاعت کا عنصر ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ، یہ والدین ہوتے جو اسے یہودی بناتے ہیں، او ینصرانہ، یا اسے مسیحی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. والدین کا تذکرہ وہ سوسائٹی کا سب سے پہلا یونٹ ہے کہ یہ سوسائٹی ہوا کرتی ہے، یہ ماحول ہوا کرتا ہے، یہ انوائرمنٹ ہوا کرتا ہے کہ آدمی کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. اب یہاں سے ایک بات کہ عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ جو فیبریکیٹڈ ہے، عیسائیت میں نہیں، عیسائیت میں نہیں، وہ لڑکی نے ایک چیز وہاں ڈال دی
کہ انسان فطری طور پر ایون لائکنگ ہے. انسان فطری طور پر ایون لائکنگ ہے, وہ برائیاں پسند کرتا ہے. انسان کیا پسند کرتا ہے؟ برائیاں, گناہ, وائلیشن اور سب کچھ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور اللہ فطری طور پر مرسی لائکنگ ہے, وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے. صحیح. اب جب انسان برائیاں کرتا رہے گا تو اس کا لاجیکل رزلٹ ہوگا پنشمنٹ, اس کا منطقی نتیجہ پنشمنٹ اور سزا. جبکہ اس راستے میں اللہ کی رحمت حائل ہے. اب اس کے گناہوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ اسے تپڑ مار دے, اسے پنشمنٹ دے دے, لیکن وہاں اللہ نیچرلی مرسی لائکنگ ہے. ان رحمتی سبقت غضبی, حضور پاک نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا میری رحمت ہمیشہ دوڑتے میرے غضب سے پہلے پہنچ جاتی ہے. میں غصہ ہو جاتا ہوں لیکن میری رحمت توڑ جاتی ہے, وہ آگے پہنچ جاتی ہے, انسان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے. صحیح. اللہ کریم فرماتے وَلَا يُؤَخِّذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالشَّرِّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اللہ کریم فرماتے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر میں اس کے اساس پر ان کو سزا دے دیتا تو میں کب کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتا, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. ایسا اس لیے کہ میری رحمت وہ آگے پہنچ جاتی ہے. ان رحمتی سبقت. اب اللہ کی کتنی وائلیشن ہوتی ہے. صحیح. جو صحیح معنوں میں اوبیڈینٹ بندے کہلاتے ہیں, آج کی دنیا میں ان کا ریشو کتنا ہوگا؟ صحیح ہے. لیکن پھر بھی اللہ کریم اس دنیا کو باقی رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا اگر میں پکڑتا آپ کو آپ کے کردار کے حوالے سے ما ترک علی ظہرہا من دابہ, میں زمین پر ایک لیونگ انٹیٹی کو نہ چھوڑتا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی انسانوں والا کام. اللہ اتنا سپریم اور ساورن ہے اور آپ پھر بھی چیلنج کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میری رحمت آگے آ جاتی ہے, آگے پہنچ جاتی ہے, تو مجھے نہیں کرنے دیتی کہ ان کا اینٹ سے بجا دوں, باقی رکھتا ہوں. تو اب جب اللہ کریم مرسی لائکنگ ہے اور گناہ کا لاجیکل رزلٹ اور منطقی نتیجہ ہے پنشمنٹ گناہ کا, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کیا, اللہ نے یوں کیا کہ اپنے بیٹے کو بھجوا دیا اور اسے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کو صفائی کر دیا, اور جو بھی اس پہ بلیو کرے گا تو اس کے گناہ اس کروسیفیکیشن اور کفارہ کے تناظر میں ختم ہو جائیں گے. کفارہ کے تناظر میں ختم ہو جائیں گے. مینس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا تو عیسیٰ پہ بلیف کرنے والے اے سن آف گاڈ اور انٹرنیٹی, لہذا ان لوگوں کے گناہ اللہ کے نزدیک گناہ ہی تصور نہیں ہوتے. اور یہ کام اللہ نے کیوں کروایا, اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروایا, اپنے بیٹے کو کیوں کروسیفائی کروایا؟ بیکاز ہی از مرسی لائکنگ, کہ اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ رحم کرے. اب وہاں پہ گناہ آئے تو اللہ کریم نے اس کے لیے ایگزٹ نکال لیا. صحیح. عجیب, پتہ نہیں کوئی بےہودہ قسم کا تصور ہے, عقل میں کوئی بات آتی نہیں, یہ بےہودہ قسم کا تصور ہے. اب اللہ کریم نے اس کو دین فطرت کہہ دیا. دین فطرت ان اے سینس کہ ہر انسان یہ نیچرلی اور فطری اعتبار سے اوبیڈینٹ پیدا ہوتا ہے. اس کے نیچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فالو کرے حکم کو, اور خصوصاً اپنے خالق کے حکم کو, خصوصاً اپنے رب کے حکم کو, خصوصاً سپریم اور ساورن لارڈ آف دی یونیورس کے حکم کو. بازی میں آ گئی. ایک معنی تو یہ, اور دوسرا معنی جو حضور نے فرمایا کہ الاسلام الدین الفطرہ. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ نیچر از ایوولوشنری, فطرت کیا ہے؟ ارتقائی ہے. فطرت ارتقائی ان سینس کے نئے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. تو حضور نے جب اسلام کو دین فطرت کہہ دیا تو اس کا معنی یہ کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوگا اب ٹو ڈے آف ججمنٹ کے اسلام میں اس کا حل موجود نہیں ہوگا. لفظ میں آ گئی. اس لیے حضور نے بس ایک ہی جملے مسئلہ ختم کر دیا کہ اسلام دین فطرت ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آج کے تقاضوں کو وہ نہیں پورا کرتا تو اٹ مینز وی ڈو ناٹ بلیو ان دی سیئنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون ان دی سیئنگ آف اللہ کہ یہ دین فطرت. بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ تعالیٰ منور بنا دے. میں آج اس لیے اس کا کتاب ساتھ لایا ہوں, ماشاء اللہ. تو حجت اللہ کے اندر ایسی پیاری باتیں کھڑ جاتا ہے یہ خدا کا بندہ, اور یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس میں مطالعے کا کوئی دخل نہیں, مکاشفے کا دخل ہے. صحیح کہ مکاشفے کا دخل ہے. تو آپ نیچے دیکھیں, فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا, آپ مضبوطے سے پکڑو فطرت اللہ, اللہ کے دین فطرت کو. وہ دین فطرت فطر الناس علیہا جمیعا, جس پر اللہ کریم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے, یعنی نیچر دیا ہے ان کو.
لا تبدیل لخلق اللہ، خلق کا معنی ہے کریشن، خلق کا معنی ہے کریشن، لیکن یہاں پہ خلق اور فطرت دونوں ایک ہی معنی میں آئے ہیں۔ اب فطرت کا ہم نے مصداق لے لیا دین، تو خلق کا مصداق بھی دین۔ ابن عباس نے فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، آپ تبدیل نہ کیجیے اللہ تعالیٰ کے دین کو، ذالک الدین القیم، کیونکہ یہی دین سارے معاملات سنوارنے والا دین ہے۔ قیم کا معنی سنوارنے والا، میں نے کہہ دیا تھا قیم اہل البیت، جسے ہندو کہتے ہیں، قریشی صاحب نے بتا دیا کیا کہتے ہیں، قیم کرتا 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 گھر کا کرتا کرتا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مینس وہ سارے معاملات کو کنٹرول رکھتا ہے، وہ سارے کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے، امریکہ میں نہیں، وہاں کبھی تھپڑ بھی مارتا ہے، کبھی غصے ہو جاتا ہے، کبھی بچے سے کہہ دیتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے، ایک دو گھنٹے بعد پھر اس کی طلب میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ ٹو لک آفٹر دی افیئرز آف ہز ہاؤس ہولڈ، ادروائز سارا چیز ڈسٹرب ہو جائے گا، تو وہ سنوارنے والا ہو۔ اب اللہ کریم نے فرمایا اس دین میں چینجز نہ لایا کرو، کیونکہ یہ سنوارنے والا دین ہے، اور آپ فطرت کو چھیڑو گے تو کیا ہوگا؟ ڈسٹربنس۔ فطرت کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ ڈسٹربنس۔ ذالک الدین القیم، یہی دین سارے معاملات درست کرنے والا ہے، ولکن لا اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی میجارٹی لا یعلمون، وہ سمجھتے نہیں۔ منیبین الیہ، منیبین الیہ، آپ رجوع کرنے والے بن جائیں اللہ کے جانب، واتقوا، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ بنو آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے لٹرلی لے لیا اور تارک الصلاۃ کو مرتد بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے تارک الصلاۃ کو مرتد بنا دیا کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی ایکسکیوز کے فرض نماز اس سے چھوٹ جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو۔ تو اٹ مینس کہ اگر آپ نے نماز قائم نہیں کی تو آپ مشرک بن گئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لٹرلی لے لیا اور سپورٹ دے دیا ایک حدیث سے کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے بھی نماز کو قصدن چھوڑ دیا تو حضور نے فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ میں نے امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ ان کا مسلک بھی بتا دیا تھا کہ ان کے نزدیک ترک صلاۃ گناہ کبیرہ ہے، ترک صلاۃ گناہ کبیرہ، اور اس کے لیے حد ہے، سزا، فکس سزا۔ وہ کیا؟ کاٹ دیں، قتل کر دیں، اس آدمی کو قتل کر دیں۔ اس نے کیوں بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑی ہے، نماز کو مس کر دیا ہے؟ یہ امام مالک اور امام شافعی کا مسلک۔ احمد بن حنبل فرماتے مرتد ہو گیا ہے تو ختم کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ احمد بن حنبل بھی اسے قتل کرتا ہے، شافعی اور مالک بھی قتل کر دیتا ہے۔ کیا میں نے کہہ دیا تھا ہاں ہاں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا نہ جنازہ ہوگا نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، جبکہ شافعی اور مالک کے نزدیک جنازہ بھی ہوگا مسلمانوں، کیونکہ وہ گناہگار مسلمان ہے، کیونکہ وہ علماء ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ بھائی کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ شرک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرک اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں شرک عملی۔ یہ اللہ کریم شرک عملی کا تذکرہ کر رہا ہے، شرک اعتقادی کا نہیں کر رہا۔ یہ عملی شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی آپ اللہ کے حکم کو وائلیٹ کرو گے تو عملاً آپ مشرک بن گئے، عقیدتاً نہیں، عقیدتاً۔ اور یہی تو مناظرہ ہوا امام شافعی کا احمد بن حنبل سے کہ اس سے کہہ دیا کہ ترک صلاۃ کی مرتد بن گیا یا کافر بن گیا، پھر مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ اس نے کلمہ پڑھ لے۔ امام شافعی نے فرمایا اس نے کلمہ تو نہیں چھوڑا، نماز چھوٹ گئی ہے، وہ کلمہ تو اب بھی پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر نماز پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو شافعی نے فرمایا جب وہ کافر ہے نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کے لیے تو انٹرنس ہی جائز نہیں نماز میں۔ سید احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی آپ میرے شیخ ہیں، میں لٹرلی اس آیت اور حدیث کو فالو کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا۔ بس میں آگے اب نہیں یہ آج ہم اس پہ بحث کریں گے کہ حکم کا مورد خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ پیغمبر یا اللہ جو بات کر دیتا ہے تو وہ بات کرتا ہے ایک خاص آدمی سے، لیکن اسے اپلائی کیا جائے گا جنرلی۔ قرآن کریم اور حدیث کے سارے احکام ایسے ہی ہوتے ہیں۔
یہ تو ایک تعویل ہے کہ ہو سکتی ہے، لیکن دیٹ از ناٹ مینٹ ہیئر. ایک تعویل ہے کہ ہو سکتی ہے. تعویلات کا دروازہ تو قرآن و حدیث سے جب مخالف نہ ہو تو اس تعویل کا دروازہ قرآن کریم میں کھلا ہوا ہے، اور تا قیامت لوگ تعویلات کرتے رہیں گے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک عملی ہے. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا، کہ جس نے قصدن نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا. قصدن نماز چھوڑی تو کافر ہو گیا. تو وہ لے گئے اسے ایک آیت پر سورہ بقرہ کے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو مسلمان کو متعمدن اور قصدن قتل کر دے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے، کافر ہی ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تارک الصلاۃ کو کافر کہہ دیتے ہیں وہ وہاں اس آیت میں ان کا موقف کیا ہے کہ جو آدمی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے وہ کافر بن جاتا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں لفظ آیا ہے متعمدن. متعمدن کا معنی ہے مستحلن قتلہ، کہ وہ اس قتل کو جائز بھی سمجھے، شرعی اعتبار سے وہ اسے کوئی برائی نہ سمجھے. تو کسی حرام چیز کو حلال سمجھنا ہو تو کفر ہی ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس متعمدن کا جو معنی ہے یہاں من ترک الصلاۃ والی حدیث میں متعمدن کا بعینہ ہی وہی معنی ہے. متعمدن کہ جو ترک صلاۃ کو کوئی وبال ہی نہ سمجھے کہ بھائی کیا ہے، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، یہ تو بس ایک پٹی کے روزانہ ہم کرتے رہتے ہیں. صحیح، ایک روٹین پروسیس، روزہ کبھی چھوٹ جاتی ہے اور کبھی ہو جاتی ہے. صحیح، تو ایسے کہتے ہیں مستحلن و مستخفن، کہ وہ اسے لائٹ لے لیتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی اسے کوئی گناہ، تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے. وہ تو ملحد تھا، ڈاکٹر فضل الرحمان تو ملحد تھا. واقعوا الصلاۃ، اور قائم کی فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ بما لدیہم، اس فکر کے حوالے سے جو انہوں نے اپنایا تھا. فرحون، ریجائز کر رہے تھے ان سینس کہ اپنے کو مسلمان سمجھو باقیوں کو کافر سمجھو، اپنیوں کو مسلمان سمجھو اور باقیوں کل حزب بما لدیہم فرحون. وہ ریجائز کر رہے تھے ان سینس کہ اپنے فکر کو وہ اسلام سمجھتے تھے یا دین سمجھتے تھے، کسی اور کے فکر کو وہ کفر سمجھتے تھے. اب یہ تفریق یا تفرق اور تشتت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تفرق کا تذکرہ کیا اور کبھی اختلاف کا تذکرہ کیا. قرآن کریم نے بھی کبھی اختلاف کا تذکرہ کیا، کبھی تفرق کا تذکرہ کر دیا. تو انسان، اللہ کریم نے مختلف افراد کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. ایک بات کو ایک آدمی کی اپروچ ہوتی، دوسری کی نہیں ہوتی. اختلاف از انڈرسٹوڈ، اٹ از لاجیکل، یہ منطقی ہے کہ اختلاف تو ہوگا. اختلاف تبھی تو دنیا میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مبتدع بھی ہیں، سنت کے تابع بھی ہیں. یہ مختلف قسم کے لوگ کیوں ہیں؟ اپروچ مختلف ہے. مختلف قسم کے لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عقلی اپروچ وہ مختلف ہیں. صحیح، اور اللہ کریم بجبر کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتا. اللہ کریم بجبر اور بااکراہ، فورسبلی اور بائی فورس کسی کو مسلمان کرنا نہیں چاہتا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ. نہیں، اس سے پہلے والے پہ جا رہے ہیں تو وہ بعد میں آ جائے گا. اس کی سورہ بقرہ آیت نمبر 252. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ پیغمبر جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر جزوی فضیلت دے دی ہے. جزوی فضیلت کا معنی کہ ایک پیغمبر کو ایک کمال دے دیا، دوسرے کو، اور رسول پاک کو جامع الکمالات بنا دیا. سادی نے بڑی اچھی بات کہی کہ حسن یوسف دم بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا حمد رند تو تنہا داری. کہ وہ محمد یوسف کو حسن سے نوازا گیا تھا، آپ کے حسن کا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لا سر بالقطع القلوب علی الید.
اگر زلیخا کی سہیلیاں میری محبوب کے حسن و جمال کا ایک نظارہ دیکھ لی تھی تو وہاں تو انگلیاں کاٹی، یہاں اپنے دل کو کاٹ لیتے. صحیح کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لعثرن بالقطع القلوب علی الید. وہ اپنے انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کے کاٹ دیتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا. حضرت کعب ابن حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا مسجد کے صحن میں، اور 14ویں کی چاند تھی. 14ویں فی لیلۃ مقمرہ، شمائل کی حدیث میں آئے فی لیلۃ مقمرہ. تو لیلۃ مقمرہ اس کو کہتے ہیں جب 14ویں کی چاند ہوتی ہے اور آسمان ایسا موسم ہو کہ تاروں سے بھرا ہوا، ستارے بھی بھرپور ہو، تو وہاں چاند کی روشنی دوبالا ہو جاتی ہے. تو فرمایا فَكُنْتُ أَنظُرُ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرَّةً، میں ایک نظر ڈال دیتا چاند پر، وَأَنظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّةً، اور ایک نظر ڈال دیتا رسول پاک کے چہرے انور پر، پھر چاند کو دیکھتا، پھر یہاں دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر یہاں دیکھتا. وہ فرماتے ہیں فواللہ، مجھے خدا کی قسم، لکان ضوء وجہی اضوء من ضوء القمر لیلۃ البدر، حضور کی نورانیت وہ چاند کی تابانیت سے بہت زیادہ تھی. صحیح. اور اردو کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. وہ چاند میں اونچائیاں نظر آتی ہیں. یہ شاعروں کا ادراک بھی بڑا تیز ہوتا ہے، ان کا حس اور سینس. کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف، اس کے منہ پہ چائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف. حسن یوسف دم عیسیٰ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پونک مارنے سے کیا کچھ ہو جاتا، کیا مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مریض ٹھیک ہو جاتے. حضرت معاذ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، جب اس نے حضرت معاذ پہ ضرب کیا تو اس کا ہاتھ یہاں سے کٹ گیا، کچھ تھوڑا سا چمڑا رہ چکا تھا، تو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا تلوار مار لگاتے ہوئے. تو اس نے اس پہ پاؤں رکھ دیا اور اپنے ہاتھ کو جدا کر دیا، وہاں ایک جاری میں رکھ دیا کہ بعد میں جب فارغ ہوں گے اٹھا لیں گے. یہ تھے حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے یا سبحان اللہ ہمیں دین کے لیے کانٹا بھی چبھے، اف آنکھوں سے آنسو، بھائی مصیبت ہی مصیبت ہے. مسلمان کی اپنے بس مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ذرا دیکھیے بھائی صحابہ کے عمل کو. ایک نوجوان ٹین ایجر نوجوان معاذ اور معوذ جس کے متعلق آیا دو بچوں نے، بچے نہیں تھے، ٹین ایجر تھے، بچے نہیں تھے. ہاں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر بالغ کو کبھی نہیں لے جاتے تھے. جہاد میں جانے کی اولین شرط تھی کیا؟ بالغ ہونا. تو یہ ٹین ایجر تھے اور کوئی تجربہ. تبھی تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ہماری تشکیل کروا دی تو 3 کا گروپ بنا دیا. کتنے کا؟ 3 کا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے یہ دونوں نوجوان ملے تو اس نے کہا خدا نہیں تمہیں امتحان میں پڑ گیا، نوجوان تو تجربہ نہیں رکھتے، میں پنس گیا. صحیح. اور فرمایا کہ بعد میں ان نوجوانوں کی رفاقت کو ریجائز کرتا گیا کہ کیا عجیب انتخاب ہو گیا میرے لیے جب انہوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو یہ دونوں بچے میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا یا ہم اریدنا ابا جہل، چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں. میں نے کہا ذرا بتائے تو وہ کون صاحب ہیں؟ وہ کون؟ میں نے کہا ماذا تفعلان بہما، آپ ان کے ساتھ دونوں کیا کہیں گے؟ وہ تو لشکر کا چیف ہے، چیف آف دی جنرل اسٹاف، وہ تو CNC ہے اور اس کے ارد گرد تو اتنے دستے ہوتے ہیں کہ اسی تک پہنچنا یہ دل گردے کی بات ہے، بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری والدہ نے ہمیں قسم دلائی ہے کہ آپ نے زندہ نہیں آنا، اس صورت میں آنا کہ ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہوتا ہے کفر، ایک ہوتی ہے توہین رسالت. توہین رسالت شریعت میں ناقابل معافی جرم ہے. یعنی کفر کافر کو اسلامی حکومتیں کچھ کے نہیں کہا جاتا، لیکن مسلمان بھی اگر توہین رسالت کرے تو اسے سزا، اور سزا بھی. صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں استطاعت بھی نہیں. اگر آدمی دوسری انداز سے کافر اور مرتد بن گیا اس کو توبے کے لیے حکومت وقت دے سکتا ہے، توہین رسالت کرنے والوں کو وقت نہیں دے. مسلمان بہت سارے ہیں. تو آپ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ سفید گھوڑا یہ دیکھیے نظر، تو پھر کہیں گم ہو گیا کیونکہ اس کے ارد گرد تو دستے گھومتے رہتے. پھر جو نظر میں نے کہا وہ سفید گھوڑا وہ پھر گم ہو گیا. میں نے کہا ابھی، انہوں نے کہا جی ہم نے بس دیکھ لیا.
تو آپ عبد الرحمن فرماتے ہیں امام بخاری کی حدیث ہے کہ فتوارا وہ دونوں نوجوان اڑ گئے. عبد الرحمن ہی نہیں کہتے کہ فمشیا اسرعا وہ دوڑ گئے, نہیں فرمایا فتوارا وہ اڑ گئے. جس طرح آدمی تیز چل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چپتے, تو وہ چلے گئے اور چپتے اور پہنچ گئے وہاں. بعد میں کیا ہوا عبد الرحمن فرماتے ہیں بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنا تفصیلی قصہ سنا دیا. حضور نے فرمایا کہ اچھا بچے تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہہ دیا ہمیں تو والدہ کہہ چکی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو پھر آپ نے کیا انہوں نے کہا ہم تو پہنچ گئے لیکن اس کا گھوڑا تو اعلیٰ نسل کا, ہم تو وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے کہ اس کو ایسا ضرب لگا دے کہ وہ ڈیر ہو جائے. اور اس کے گردن کو ہم توڑے پہنچتے تھے توڑے. تو ایک بچے نے اسے کہہ دیا کہ یا امی انقطع حبل غاربے کا, چچا جان, مجھے آپ سے کہتا ہے یا امی انقطع حبل غاربے کا, چچا جان وہ تانگ کہتے ہیں جس سے وہ زین کو جو ہوتا ہے سیڈل کو نیچے سے جو باندھ دیتے ہیں, وہ گھوڑے کے نیچے سے ایک پیٹ کے ساتھ جو باندھ دیتے ہیں, اسے پتہ نہیں آپ کی اردو میں کیا کہتے ہیں, ہم تو اس میں کہ تانگ کھینچنا, تانگ کھینچنا. حبل یعنی ایک رسی ہوتی ہے پیٹ کے نیچے. تو اس نے کہا کہ انقطع حبل غارب کا, آپ کے گھوڑے کی تانگ ٹوٹ گئی. اب یہ ایک ہے اس کا لٹرل معنی کہ وہ رسی ٹوٹ گئی ہے, اور ایک ہے یہ عربوں کا محاورہ کہ جس آدمی کی شامت آ جاتی ہے تو عرب کہہ رہتے ہیں انقطع حبل غارب ہی. صحیح. تو اس صحابی نے جھوٹ نہیں کہا تھا, کیونکہ صحابہ وہ غیر ارادی طور پر بھی کبھی جھوٹ نہیں کہا کرتے تھے. تو اس نے اس جملے کو بطور محاورہ استعمال کر دیا کہ انقطع حبل غارب کا مینس کہ آپ کی شامت آ گئی ہے. صحیح. اور ابو جہل نے لٹرلی لے لیا کہ شاید وہ رسی ٹوٹ گئی ہے, تو اس نے وہاں سے اس طرح کر دیا کہ اور جو نیچے ہوا تو اس نے جمپ لگا دی, اور جمپ لگا دی تو نیچے ڈیر کر دیا. صحیح. وہاں حضرت اکرمہ کھڑے تھے, تبھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں تو بہت بڑے صحابی تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں تو بہت بڑے صاحب. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ رہے تھے, یہ اکرمہ موجود ہوتے تو فرماتے کہ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہو, اکرمہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, پھر بھی باپ ہے, بڑا کافر تھا, ہمارا بڑا دشمن تھا, اس کو بھی اس سے نفرت تھی, لیکن کبھی کبھار وہ فطرت وہ ابھر آتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے اس کی, کیونکہ باپ. اور یہی تو وجہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس کے بیٹے, اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور بڑے صحابی تھے. اس نے حضور سے کہہ دیا کہ حضرت, جب حضور کو بڑا ستایا گیا تو اس نے کہا حضرت اگر آپ نے میرے والد کو قتل کروانا ہے تو کسی اور سے نہ قتل کروائیں, مجھے حکم دے. اور اس نے کہا کہ میں سوچوں گا بھی نہیں, کوئی اور تو سوچے گا, میں سوچوں گا بھی نہیں, بس جلدی at the moment I will be there and I will cut him into pieces. لیکن کوئی اور قتل کر دے اور میرے دل میں مسلمان سے نفرت پیدا ہو جائے تو میں ایمان کے اندر کفر کو اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ مسلمان سے نفرت کرنا یہ کفر ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایمان کے حامل ہوتے ہوئے کفر کو اچھا نہیں سمجھتا, تو آپ مجھے حکم دے دیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب غزوہ بنی مستلق میں اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت باندھ دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, اور اس بدبخت نے کہہ دیا تھا کہ ليخرجن الاعز منها الاذل, آج کے بعد ہم جب مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو ہم مدینے کے معزز لوگ یہ کیا مکے کے ذلیل یہاں آ گئے ہیں, ہم معززین نے ان ذلیلوں کو باہر نکالنا ہے. حضور کو اور اس کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ ذلیل کہا, اپنے کو معزز کہا. اب جب حضرت عبداللہ کو پتا چل گیا کہ میرے والد نے حضور کو ذلیل کہا ہے, اس کے ساتھیوں کو ذلیل کہا ہے, تو اس نے تلوار اٹھائی اور دروازے پہ, گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی وہ پہنچ جائے گا میں یہاں ڈیر کروں گا دروازے پر. تو اس نے حضور کو ذلیل کہا ہے. صحیح. کسی صحابی نے آ کے حضور کو اطلاع دے دی کہ جی عبداللہ تو تلوار لیے کھڑا ہے, جیسا ہی بھی اس کے باپ سفر سے پہنچے گا, ابھی تک پہنچا نہیں, تو اس کو ڈھیر کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا کہ عبداللہ آئیں. آ گئے, اسے کہہ دیا داؤ چھوڑے اسے کہ وہ گھر چلا جائے. اس نے کہا یہ قتل کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں نہیں آپ کو اجازت دے دیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, جب آپ نہیں دیتے میں کیا کروں, ورنہ میں نے تو عزم کیا تھا, آپ کو ذلیل کہا ہے, میں نے اپنے باپ کو معاف نہیں کرنا. یہ تھا ایمان صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج ہم فلاسفر بن کر اس صحابہ کے ایمان کو اپنے ساتھ تولتے رہتے ہیں. انا للہ وإنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لو انفق احدکم ملء الارض ذهبا
ما بلغ مدہم ولا ساہم، خدا کی قسم اگر آپ زمین بڑا ہوا سونے کا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دے، میرے صحابہ نے جو ایک دانہ گرین کا انفاق کر دیا میرے ساتھ میں، آپ وہ ریوارڈ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ حاصل کر سکیں. صحیح، کیونکہ یہ تو بنیاد اس کی ہے فیتھ اینڈ بلیف. بنیاد اس کی نہیں کہ کوانٹٹی کتنی ہے، بنیاد اس کی ہے کہ وہاں کیا کچھ ہے. وہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شیخ مرحوم نے فرمایا ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتے ہیں ایمان. تو شیخ مرحوم نے فرمایا ایمان پہلے دل میں آ جاتا ہے پھر دماغ کی طرف چڑھتا رہتا ہے، اور علم پہلے دماغ میں آتا ہے پھر دل کے طرف داخل ہوتا رہتا ہے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایمان کو دل میں داخل کر دو اور پھر اسے دماغ میں چڑھا. ہم کہتے نہیں جی ایمان کو ہم پہلے دماغ کے معیار پر پرکھیں گے. صحیح، ادروائز دیٹ ول بی اے سپرسٹیشن. پہلے ہماری عقل مانے بات کو دین دیٹ از اوکے. اگر ہماری عقل نہیں مانتی دیٹ از ناٹ ایمان، دیٹ از کفر. تبھی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں. جاننے کا نام ہے علم. جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بہت سارے غیر مسلم یہودی جو یہاں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو، وہ دین کے متعلق ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، ہمارے دین کے متعلق بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن کیا وہ مسلمان بھی ہیں؟ اس لیے کہ وہ مانتے نہیں، جانتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں. قرآن کے اندر اللہ کریم نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد کو ایسا برحق جانتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو اپنا بچہ جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں. تو کیا بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں. میں آگے تو نیچے دیکھیں منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں بعضوں جن سے اللہ نے بات کی ہے اور اللہ کریم نے بعض کو درجات کے اعتبار سے رفیع القدر بنا دیا ہے. وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے دے دیا تھا عیسی ابن مریم کو البینات ویزیبل معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یا قریشی صاحب نے ایک لفظ کہہ دیا تھا وِوِٹ کہہ دیا وِوِٹ وِوِٹ معجزے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوی بنا دیا تھا اس کو روح القدس کی تائید سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، یہی مسئلہ تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو، اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف ہو نہ ہو تو مقتتل الذین من بعد، تو کبھی بھی فائٹ نہ کرتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد تھے. من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس کلیئر کٹ احکام آ گئے تھے. ولکن اختلفوا، لیکن لوگ اختلاف کر گئے اس لیے کہ اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ نہیں تھا. اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اختلاف کا ہونا ہی اللہ کا ارادہ ہے. اختلاف کا ہونا ہی اللہ، کیوں اختلاف کا نہ ہونا اللہ کا ارادہ ہوتا تو وہاں تو ایمان جبری چیز ہوتی ہے. وہاں ایمان کیا ہوتی؟ اختیاری ہوتی ہے، اجباری ہوتی ہے. اجباری، عربی میں اس کو کہتے ہیں اجباری. پھر اختیاری نہ ہوتی ہے، اجباری ہوتی، جبکہ ایمان اور کفر دونوں کیا ہے؟ اختیاری ہے، اجباری نہیں. آپ کسی کو بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ کسی کو بجبر مسلمان نہیں بنا سکتے. پیچھے جو آیت آ رہی لا اکراہ فی الدین، اللہ کریم فرماتے دین بالکل ایک کلی کتاب کی طرح ہے، سب کچھ اس کلیئر دیا. صحیح، لیکن آپ کسی کو بائی فورس نہیں، بائی کنوینس، اسے کنوینس کروا دیں، اسے کنوینس کروا دیں، رغبت دے دیں وہ مسلمان بنے. ہاں جب مسلمان بن جاتا ہے تو ایوری سٹیزن آف ایوری سنگل اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو فالو دی لاز آف دی لینڈ. If he will not follow the laws, what will happen to him? Punishment, سزا ہوگی. اب مسلمان بننے کے بعد اگر وہ بے دینی کرے، نماز نہ پڑھے، مسلمان حکمران کا محتسب پھرتا رہے گا نماز کے وقت. آج کی دنیا میں صرف دو جگہوں پہ پھرتے رہتے ہیں، ایک سعودیہ میں اور دوسرے طالبان میں، افغانستان میں. افغانستان اب سعودیہ والے وہ تو صرف نماز کے حوالے سے پھرتے رہتے ہیں، وہ طالبان والے جو نکیر منکر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک شعبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی، وہ تو کسی غیر شرعی کام کو نہیں کرنے دیتے. صحیح، اور لوگ ان سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ان کا، کیونکہ وہ ان کی کوئی خاص نشانی ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طالبان کے. وہ جب آ جاتے ہیں سارے لوگ بڑے بڑے وہ سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نکیر منکر آ گئے، کہتے ہیں ہاں
وہ نکیر منکر آ گئے، اب خلاف شرع حرکت کریں گے، ابھی پکڑ کر یہاں مارنا شروع کر دیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ تو ایسا گند تھا، یا سبحان اللہ، کیا خیال ہے عمر دین، کیا تھا وہاں؟ ہاں، یہ مرغوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، یہ اور لڑکوں پر قرعہ نکالنا، یا سبحان اللہ۔ ابھی تو کوئی دو بٹیروں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائے کہ اس کے ہوش ٹکانے لگ جائے، نکیر منکر وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اختلاف کا نہ ہونا میرا ارادہ نہیں، اختلاف کا ہونا ان سینس کہ میں نے اختیار دے دیا ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ کفر اور ایمان کا اختلاف کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اختیار دے دیا ہے، تو لوگوں نے کسی نے مسلمان بننا ہے اور کسی نے کافر بننا ہے، کسی نے مسلمان بننا ہے اور کسی نے کافر بننا ہے۔ آپ ذرا نکالیں سورہ ہود، آیت نمبر 118 فری وے 118 ڈال لیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ اختلاف نہ ہو، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت، سارے مسلمان ہوتے سارے، پھر کسی نمروز کا، کسی حامان کا، کسی فرعون کا، کسی ابو جہل کا، آج کے کسی کافر کا کوئی تصور نہ ہوتا، سارے لوگ کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ لیکن اللہ پیچھے فرماتے ہیں کہ ایسا میں نے نہیں چاہا، تو جب میں نے نہیں چاہا تو وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ لوگ حق کے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے جن کو آپ کے پروردگار کے رحم نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے فلسفے کے اساس پر اللہ کریم نے ان کو پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ علیحدہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جو اختیار دیا ہے تو اختلاف ہوتا رہے گا، تو اٹ مینس کہ اختلاف کے لیے ہی میں نے پیدا کر دیا ہے، اختلاف کے لیے میں نے پیدا کر دیا۔ آپ سورہ کہف پہ چلے جائیں، اور اسے بھیا تو بس من شاء فلیؤمن ومن شاء، آیت نمبر 29 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم، کہ حق آ گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، حق کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کافر بن جائے۔ اب اگر اللہ یہاں پہ سٹاپ کر دیتے تو پھر اللہ کریم کفر پہ سزا نہ دیا کرتا، اگر یہاں پہ فل پیریڈ ہوتا، سٹاپ جسے ہم کہتے ہیں فل سٹاپ، تو پھر اللہ کریم کفر پر، کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا بھائی آپ کی مرضی، آپ مسلمان بنتے کافر بنتے، نہیں، پیچھے کہہ دیا کہ ہاں یہ میں نے اختیار دے دیا ہے، یہ میں نے اختیار دے دیا ہے، مسلمان بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں۔ لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کافروں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں اصطلاحاً، اس کا نام ہے قرینہ صارفہ، قرینہ صارفہ۔ قرینہ صارفہ کا معنی ہے کہ پہلے والا جو حصہ گزر گیا کہ جو چاہے مومن بنے جو چاہے کافر بنے، اٹ مینس کہ دیٹ از آپشنل اینڈ ڈزنٹ میٹر یو آر اے مومن اور اے کافر۔ نو، جب اللہ نے پیچھے کہہ دیا تو وہ مفہوم جو ان کلمات سے ذہن میں آتا ہے وہ مفہوم ٹوٹلی تبدیل ہو گیا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہاں مومن بننا اور کافر بننا تو آپ کے اختیار میں ہے، لیکن کافر بنو گے تو پھر ڈنڈے بھی کھانے پڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قاری صاحب ایک اور آیت ہے، نہ کریں، ہاں ہاں اچھا گریڈ یا فیل ہو جائیں گے، یہی ہوتا ہے۔ دار نہیں، ایک دوسرا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، سورہ زمر
دیکھ لیا آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تکفروا اگر آپ کافر بنتے ہیں، فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کیا پرواہ کرتے ہیں. Who cares؟ فإن اللہ غنی عنکم کا معنی Who cares؟ Whatever. کیا کہتے ہیں یہاں کے دو اصطلاحات ہیں، Who cares اور whatever. اللہ کریم فرماتا ہے کافر بنتے ہیں Who cares and whatever. میرا کیا بگڑے. ان تکفروا اگر آپ کافر بنتے ہیں، فإن اللہ غنی عنکم تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. غنی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ غنی کا لفظی معنی ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ اور اللہ کریم پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر کا صدور. کہ کافر تو آپ بنیں گے اس لیے کہ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، لیکن پیچھے کہہ دیا کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں اپنے بندوں کا کفر کبھی نہیں برداشت کر سکتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر آپ شکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، شکر کا اعلیٰ درجہ ایمان. وَإِن تَشْكُرُوا اگر آپ ایمان لاتے ہیں، يَرْضَهُ لَكُمْ تو اللہ کریم اسے پسند کرتے ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ سارے مومن بن جائیں. آپ ذرا جائیں سورہ دہر پر، اپنی حوالے ساتھ ساتھ اپنے لکھیں تو بعد میں آپ کو آسانی ہوگی. ادروائز ایک آیت اگر آپ باقی آیات کی روشنی میں نہ دیکھیں تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. سورہ دہر میرے خیال میں 29ویں کی آخری سے پہلی صورت ہے. آیت نمبر 3 اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے بتا دیا ہے انسان کو السبیل راستہ. ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے. ہم نے انسان کو راستہ بتا، اب یہ اس کی مرضی ہے. اما شاکرا وہ مومن بنتا ہے، وہ اما کفورا یا کافر بنتا ہے. تو وہ سورہ کہف والا مسئلہ کہ کافر تو بنے گا، لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ ہم نے بنا دیے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں. سلاسل یہ وہ زنجیریں جو پاؤں میں ڈالی جاتی، بیڑیا کہتے ہیں اسے، فٹرز. سلاسل و اغلال یہ وہ زنجیریں جو گلے میں ڈالی جاتی ہے. غل اغلال پلورل ہے غل کا، اور غل کا معنی ہے وہ زنجیر جو نیک میں ڈالی جاتی ہے، اور سلاسل جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا اس کو کیا کہتے ہیں؟ توق للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا اور جلتی ہوئی آگ ہم نے بنا دی ہے. تو اب پتہ لگ گیا کہ اختلاف تو ہوگا، اختلاف تو ہوگا. ایمان و کفر کے حوالے سے اختلاف اللہ کریم کو پسند بالکل نہیں، لیکن امر تکوینی ہے، ہوگا ضرور. امر تکوینی ہے، ہوگا. تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے. جہاد کوئی منسوخ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کفر باقی رہے گا، ظلم باقی رہے گا، کنسپریسیز باقی رہیں گی. جب یہ چیزیں باقی رہیں گی تو جہاد کا تصور ختم نہیں ہو سکتا. جب حضور نے یہ کہہ دیا تو اٹ مین کہ تکوینی مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر آدمی چاہے بھی کہ بھائی دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے، امپاسبل. ظلم کا خاتمہ ہو جائے، امپاسبل. سازش اور کنسپریسی کا خاتمہ ہو جائے، امپاسبل. حیوانیت کا خاتمہ ہو جائے انسانوں کی جانب سے، نو، امکان ہی نہیں. حضور نے اطلاع دے دی کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک. یہ تکوینی امور ہے، تکوین آپ کے کنٹرول میں نہیں. تکوین کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، اس نے تکوین کے بارے میں کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ایمان اور کفر والا جو اختلاف ہے ہوگا بھی، اور اللہ کریم کفر کو پسند بھی نہیں کرتا. یہ آیا. اب ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جو اختلافات ہوں گے یہ کس حد تک پسندیدہ ہوں گے اور کس حد تک غیر پسندیدہ ہوں گے. صحیح بات یہی تھی، ہم اس پہ آ رہے تھے کہ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ لوگ سیکٹ میں تقسیم ہو گئے ہیں. وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر سیکٹ اپنے موقف کو 100% صحیح اور دوسرے کا موقف 100% غلط اور کفر تصور کرتے ہیں. بازن میں آ گئی، بازن میں آ رہی کہ نہیں. اب کب کہاں تک یہ اختلاف صحیح ہوگا اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث لکھے امام بہقی نے نقل کر دی ہے،
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کا باہم دیگر ڈس ایگریمنٹ اور اختلاف یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اب امت سے کون سی امت مراد ہے؟ ریلائبل امہ۔ ریلائبل امہ is not consist of قاضی فضل اللہ or somebody like him. ریلائبل امہ is امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، مالک بن انس، محمد بن حسن، قاضی ابو یوسف، ظفر بن حذیل، حسن بن زیاد، وقیع بن الجراح، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ، بن سعد رحمہم اللہ۔ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا حضور جس کی بات کرتا ہے کہ ان کا باہم دیگر ڈس ایگریمنٹ یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اختلاف امتی رحمت، کہ ان کا ڈس ایگریمنٹ یہ امت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ اسلام کے 4 برانچز ہیں: عقائد، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 اعمال، نمبر 4 مسئولیات یا ذمہ داریاں۔ عقائد میں ان ائمہ اور مجتہدین کا کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رہا۔ کسی امام نے دوسرے کے خلاف کہہ دیا ہے کہ نہیں بھائی یہ کس نے کہہ دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔ نہیں، کسی نے بات کی تو ہم نے کہہ دیا کافر ہے۔ صحیح، مسلمہ کذاب نے کہہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ کیا ہے؟ مرتد ہے، مرتد ہے۔ اسود حنسی نے کہہ دیا تو حضور نے فرمایا مرتد ہے۔ سجاد نے کہہ دیا تو حضور نے فرمایا مرتد ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں جہانی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا تو ہم نے کہہ دیا کہ کیا ہے؟ کہ مرتد ہے۔ صحیح، امتی مرزائیہ کہ یہ مرتد ہے، اس لیے کہ عقائد میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے اخلاق، دوسری چیز ہے اخلاق جو ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر کہ کسی کا حق نہ مارو بلکہ اپنے حق سے کوئی چیز اوروں کو دے دو۔ بس اس کے 2 پلرز ہیں۔ اچھے اخلاق کی پہچان العدل والاحسان۔ عدل کا معنی ڈونٹ ڈپرائیو سم ون آف ہز ڈیو رائٹس، کسی کے حق کو نہ مارو۔ اور احسان کا معنی گیو ہم سم تھنگ فرام یور اون رائٹ۔ شیخ مرحوم نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کر دی، اور میں نے بدور بازغہ میں کبھی کہیں نکالی نہیں۔ شاہ صاحب کی ایک دوسری کتاب ہے بدور بازغہ، مجھے کہیں ملی نہیں اس میں نے سرتا شیخ مرحوم نے بدور بازغہ کا حوالہ دے دیا تھا۔ شاید حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں میں کچھ حوالے میں ریفرنس میں شیخ مرحوم کو مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب کے ریفرنس میں شاہ صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے۔ ممکن ہے کیونکہ شاہ صاحب کی بھی تو ایک کتاب نہیں، شاہ صاحب نے 35 بڑی بڑی کتابیں لکھی تھی کہ بھائی الانصاف فی بیان سبب الاختلاف کے ذکر کر رہے تھے، علاق الجید کی بات کر رہے تھے، کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ سطاعت کی بات کر رہے تھے، حماعات کی بات کر رہے تھے، تفہیمات کی بات کر رہے تھے۔ شاہ صاحب کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن شیخ کی زبان سے وہاں نکل گیا اور میں اس سے پھر پوچھ بھی نہ سکا، کیونکہ اس کے وفات کے بعد میں نے بدور بازغہ کو ٹٹولا کہ اس بات کا حوالہ کہیں پیدا کروں۔ صحیح، لیکن بات کر دی شیخ مرحوم نے فرمایا وہ حضرت شاہ صاحب اللہ کی کتابوں کے حافظ تھے، شاہ صاحب اللہ علیہ کے کتابوں کے حافظ تھے، تو فرمایا کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اخلاقیات کی بنا ہوتی ہے 2 چیزوں پر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل کا معنی ڈونٹ ڈپرائیو اینی باڈی آف ہز ڈیو رائٹ، کسی کا حق نہ مارو، اور احسان کا معنی گیو ہم سم تھنگ فرام یور اون پاکٹ، اپنے حق سے کوئی چیز اسے دے دو، اپنا حق چھوڑو اسے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم بربط فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا، تائید اس حدیث سے امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ حضور فرماتے میں شورٹی باندھ دے دیتا ہوں، کیا دے دیتا ہوں؟ شورٹی باندھ دے دیتا ہوں۔ انا زعیم بربط فی الجنہ، ربس کا معنی گھر کے فرنٹ یارڈ میں ایسا باغیچہ جس میں قسم پھول بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں رننگ واٹر بھی اس طرح فلو کر رہے ہیں اور اچھلتے ہوئے فوارے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ربدا۔ کیا کہتے ہیں؟ ربدا۔ کہ انا زعیم بربط فی الجنہ، جنت میں گھر تو سب کو ملے گا، حضور نے فرمایا ایسے آدمی کو فرنٹ یارڈ پر میں شورٹی باندھ دے دیتا ہوں، اس کو ربدا بھی ملے گا، اس کے گھر میں لگژوریس قسم کی لائف ہوگی، گارڈن ملے گا اس انداز سے۔ لیکن کس کو؟ لمن ترک المراء ولو محقا، جس نے اپنا حق جھگڑے کے حوالے سے دوسرے کو چھوڑ دیا کہ آپ نہیں ہے بھائی، حالانکہ حق اس کا تھا، اسے یقین ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں جگہ اس پر یہ احسان ہے۔ دیکھیے یہ احسان ہے ٹو گیو سم ون سم تھنگ فرام یور اون رائٹ ولو محقا۔ وہ
حق پر بھی ہے. تو حضور نے فرمایا میں اس کو جب حضور کفالت کرتے ہیں حضور سے اچھے ضامن کوئی اور ہو سکتے ہیں. صحیح آپ چھوڑیں اور قیامت کے دن پر کہہ رہے ہیں جی آپ کی حدیث کو سن چکا ہے. الکریم اذا وعد وفا. عالی اخلاق کے لوگ جب وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی وعدے کو توڑتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں دیٹ از یو ول بی جون سرٹنلی آپ کو یقیناً مل جائے گا ملا کرے گا. انا ذعیم بربب فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا. تو اخلاقیات میں کسی امام نے دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. نہیں ہر ایک کو حق دینے کا کیا مطلب ہے کسی سے اپنے جیب میں ڈالتے رہو. کسی امام کا کبھی اختلاف ہو دوسرے امام کے ساتھ وہی نہیں. تیسری چیز ہے مسئولیات جو نمبر میں ہم نے یہاں چوتھی رکھی ہے. اب مسئولیات کے تفصیلات میں تو ان کے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن مسئولیات کے حوالے سے ان کا کوئی اختلاف نہیں کہ دو ہے بنیادی مسئولیات اور بنیادی ذمہ داریاں. دعوت اور الجہاد. اور دعویٰ کے پھر دو برانچز ہیں دعویٰ للمسلمین اور دعویٰ للکفار. مسلم کو دعوت دینا ٹو کنونس دیم ایز وی مینشن. مسلمان کو دعوت دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکمران کی ذمہ داری. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ افغانستان میں جسے نکیر منکر کہتے ہیں. صحیح علماء کا شعبہ ٹو کنوے دا میسج دیٹ از رانگ یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. عوام کا بھائی آپ کمیٹڈ ہیں اپنے گناہ کے ساتھ خدا کا خوف کرو. ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں یہ شریعت میں حرام کام ہے بھائی. مولوی صاحب نے کہہ دیا قاضی صاحب نے کہہ دیا قاری صاحب نے کہہ دیا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے شریعت میں حرام ہے آپ کیوں کرتے ہیں آخر ہمارے دوست ہیں. صحیح اس انداز سے. اور اگر وہ پھر بھی نہ سمجھ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلق ہی ختم کرو. ہم بار بار یہ وطر میں کیا کہتے وہ نخلا ہو وہ نترک من یفجر. خدا بندہ جو اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو کہ میں گناہ کرتا رہوں گا ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. وہ نخلا ہو وہ نترک من یفجر جو آپ کی وائلیشن کرتا ہے انٹینشنلی ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. یہ بار بار ہم وطر میں پڑھتے رہتے ہیں اور صبح سویرے سے ان رات جو ہم کاؤنٹر سائن کرتے ہیں اللہ کے ساتھ صبح سویرے. ہاں اگر اللہ اور ہمارے درمیان کوئی عدالت کا مسئلہ ہوتا تو روزانہ ہمارا کیس ہوتا سو کا. اللہ سو کر دیتا کہ بھائی آج پھر آپ لوگوں نے وعدہ توڑ دیا ہے. رات کہہ دیا تھا وطر میں ابھی صبح سویرے پھر توڑ دیا. کیوں چوری صاحب کہ وہ نخلا ہو وہ نترکو میں یفجر کی فلاں. آپ کو کس کو نہیں پتا کہ فلاں جو کام کر رہا ہے حرام ہے نہیں پتا. زور سے سب پتا ہے. اور کس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی جو آدمی گناہ کے ساتھ کمیٹڈ اس کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ناجائز ہے لیکن پھر بھی ہم رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں رشتہ داریاں ہوتے ہیں دوستی ہوتے ہیں کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اس میں ٹالرنس نہیں ہے رواداری نہیں. یہاں کمیونٹی میں قریشی صاحب سب سے زیادہ بدنام ہے کہ کہتے ہیں لاس ویگس بھی نہ جاؤ حالانکہ وہ تو بھائی انٹرٹینمنٹ کیا ہے. سبحان اللہ. الکفار او دعوی المسلمین. اب دوسری مسئولیت جہاد. اب اس کی تفصیلات میں ان کا اختلاف ہے بیسڈ اپان احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مثلا یہ کہ غنیمت کی تقسیم کیسی ہوگی. غنیمت کی تقسیم کیسی ہوگی اگر ایک مجاہد اپنے آپ کو بھی استعمال کر چکا ہے اپنے گھوڑے کو بھی دوڑایا ہے اس کو کیا کچھ ملے گا. اس کو کیا کچھ ملے گا. مثلا کتاب الجہاد میں حدیث ہے کہ للراجل سهم وللفارس سهمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ للراجل سهم وللفارس. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ للراجل سهم وللفارس سهمان کہ جو آدمی پیادہ لڑتا ہے اس کو غنیمت کا ایک حصہ اور جو گھوڑے کو دوڑاتا ہے اس کو دو حصے ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم کہ پیادے کے لیے ایک حصہ اور جو سوار ہے اس کے لیے 3 حصے ایک اس کا اور 2 اس کے گھوڑے کے. امام ابو رحمۃ اللہ اس حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نقل بالمعنی اور نقل بالمعنی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلط فہمی ہو چکی ہے. ابو ہریرہ کو غلط فہمی ہو چکی ہے اور 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ عائشہ کی روایت اس کے مقابل ہے اور وہاں پہ للراجل سهم وللفارس سهمان. للراجل سهم پیادہ کے لیے ایک حصہ اور سوار کے لیے 2 حصے. اور حضرت عائشہ فقہی امور میں ابو ہریرہ سے زیادہ فقیہ ہے.
ابو ہریرہ محدث تو بڑے ہیں لیکن فقیہ نہیں, اس انداز کے ہیں فقیہ لیکن اس انداز کے نہیں. جب عائشہ اور اس کے فتوے کا اختلاف آ جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کس کو فالو کرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ شی واز فقیہہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد یہ سرخ لڑکی جو ہے حاول حمیرہ, یہ ریڈ گرل, اس سے پوچھا کرے, یہ ریڈ گرل جو میرے گھر بیٹی ہے اس سے پوچھا کرے, دین کو صحیح سمجھتی ہے. یہ حضور کی مزاج شناس تھی کے مقام کی زبردست ٹھوس آرگومنٹ ہے کہ کتنا مقام ہے حضرت عائشہ کا, کہ دیکھیں ابو بکر اس کے والد ہیں اور کتنے بڑے صحابی, ارحم امتی بامتی ابو بکر. لیکن فقہی مسئلہ میں جب وہ پہنچ جاتا ہے دوڑ کے آ جاتے بیٹی بیٹی ذرا گائیڈنس دے دے اس سلسلے میں. تو حضرت عائشہ کو یا کوئی حدیث یاد ہوتی یا حضور کا کوئی عمل یاد ہوتا یا فوراً وہ کسی دوسرے حدیث سے ایماءً اور اشارتاً کوئی مسئلہ نکال دیتی کہ ابا جان یہ ہے مسئلے کا حال, ابا جان یہ ہے مسئلے کا حال. اسے کہتے فقیہۃ الامہ, حضرت عائشہ کو کہتے ہیں فقیہۃ الامہ, امت کی فقیہہ, جیورسٹ آف دی امہ. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک تو عائشہ کی روایت اور وہ فقیہہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے گھوڑے کی اپنی اہمیت ہے لیکن گھوڑے کی اہمیت انسان کا دگنا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں یہ غیر معقول ہے کہ انسان جو لڑتا ہے اس کی اہمیت ایک حصے کی اور گھوڑے کو دو حصے مل جائیں. صحیح. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ کی حدیث کو فالو کرتے ہیں کہ للرجل سهم وللفارس سهمان. اب اس میں کس نے غلط کیا؟ کسی نے بھی غلط نہیں کیا. ایک بھی حدیث کو فالو کر رہا ہے, دوسرا بھی حدیث کو فالو کر رہا ہے, رضی اللہ تعالی عنہما ورحمہما اللہ. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پڑی, اجتہاد کی ضرورت. تو یہ جو تیسرا شعبہ ہے اعمال کا, زیادہ تر اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اعمال کا. اعمال کے ہم نے شعبے بنا دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا یہاں پر تو نقشہ بھی ہے. یہ ہے ایک نقشہ کہ دین کے نیچے دو چیزیں ہیں اعمال کے بارے میں, ایک کو کہتے ہیں شریعہ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقہ. ایک کو کہتے ہیں شریعہ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقہ. شریعہ, those rules which are expressed there in the text of Quran or in the text of Hadith. قرآنی نص میں کوئی مسئلہ ذکر ہے یا حدیث کے نص میں کوئی مسئلہ ذکر ہے, that is called شریعہ. اور فقہ, those rules and laws which are deduced by a jurist, جو فقیہ نے استنباط کیا ہے, فقیہ نے deduced by the jurist, جو جورسٹ نے اس کا استنباط کر دیا ہے, اس استنباط کو کہتے ہیں ڈیڈکشن یا اجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کیا کرتے تھے یا نہیں؟ تو دو رائے ہیں اس میں. ایک یہ کہ حضور کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی, وحی آتی رہی, لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے. جمہور کہتے ہیں حضور اجتہاد کیا کرتے تھے because عقل and intellect was there, and whenever there was no any expression by Allah subhanahu by Jibreel Amin in a specific issue, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to use his intellect. وہ اپنے مائنڈ کو استعمال کر دیتے, اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کر دیتے, اپنے انٹیلیکٹ کو استعمال کر دیتے, تو اجتہاد کرتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ تھوڑی دیر بعد وحی آ جاتی, اس اجتہاد کے حوالے سے وحی آ جاتی. اگر وہ اجتہاد اللہ کا پسندیدہ نہ ہوتا تو ڈراپ ہو جاتا, اگر پسندیدہ ہوتا تو وہ توثیق اور کنفرم ہو جاتا. تو اس کی شکل کس کی بن جاتی؟ وحی کی. اس لیے وہ پہلے والے گروپ نے کہہ دیا کہ حضور کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی. وہ اجتہاد کرتے تھے, ضرورت نہیں تھی علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اجتہاد کرتے تھے. حضور کی موجودگی میں صحابہ اجتہاد کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں, ڈھیر سارے. اور حضور ان کو تربیت دیا کرتے تھے, حضور انہیں ٹریننگ دیا کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کو بھجوا رہے تھے عامل الیمن, یمن کا والی گورنر بنا کے, تو اسے کہہ دیا پھر متغذی یا مغاز فیصلے کس چیز پر کرو گے؟ قال فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد, اگر وہاں آپ کو نہ ملے, قال فبسنت رسول, حضور کی سنت پہ. قال فإن لم تجد, اگر وہاں نہ ملے, قال اذن اجتہد برائی, اس نے کہا کہ جو کچھ آپ سے سیکھا ہے پھر میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کروں گا, انٹیلیکٹ کو اپلائی, یعنی علم یا انٹیلیکٹ کو. تو اس کا یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جو آدمی مجتہد بنے گا اسے علوم قرآن اور علوم حدیث کا عبور ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا نمبر آتا ہے تیسرا. ہمیں قرآن کے علم باتا کا پتہ نہیں ہوتا اور مجتہد بن جاتے ہیں, یہاں پر یہ مصیبت ہے.
ہماری دنیا میں یہ مصیبت ہے کہ ہر ایک آدمی متحد بن جاتا ہے. جس نے بھی داڑھی چھوٹی چھوٹی چھوڑ دی اور 2-4 عربی کے جملے اس کو آ گئے بس وہ متحد بن گئے. ہم سب کا اختیار کہ چلو بھائی شروع کرو, پنڈورا باکس کھول لو, یہ دین کو کوئی توئے بنا دو, کھلونا بنا دو. آپ حضرت معاذ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ بس ڈھیر سارے معاملات میں صحابہ اجتہاد کرتے اور حضور کو بتا بھی دیتے. غزوہ خندق میں جب بنو قریظہ نے سازشیں کی پیچھے سے, بنو قریظہ یہود نے سازشیں کی پیچھے سے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے, ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھی, جبریل امین آ گئے کہ اسلحہ نہ رکھو اور فوج کو بھی رخصت نہ کرو, آرمی کو بنو قریظہ پہ یلغار کرو. انہوں نے تو شیطانت کی حد کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا کہ علی آپ مقدمت الجیش, یعنی ایک گروپ کو, اتنے آدمیوں کا ایک گروپ لے کر آپ وہاں پہنچ جائے تاکہ ان کو اطلاع مل جائے کہ ہم آ رہے ہیں, تاکہ ان کو اطلاع مل جائے کہ ہمیں آپ کی خبر ہو چکی ہے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم, اللہ نے ہمیں اطلاع دے دی کہ آپ نے کیا کچھ کر دیا, ابھی آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اب انہوں نے جو دیکھا حضرت علی توڑے سے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے, ہمیں ڈرانے دمکانے, تو وہ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی, گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. سورہ احزاب آگے آ رہا ہے, اس میں تفصیلات بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنا اسلحہ جمع کر دیا تھا, کتنا, اور مشرکین مکہ کو کتنے اسلحے کا سپورٹ دے دیا تھا غزوہ خندق میں, قبائل کو کتنے اسلحے کا سپورٹ دے دیا تھا ان بدبختوں نے. تو انہوں نے حضور پاک کو گالیاں, صحابہ کو گالیاں, فلان فلان, حضرت علی کو گالیاں. اتنے میں اب جب حضرت علی کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے ایک حکم دے دیا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. آپ لوگ, یہ سردی کا موسم تھا, سردی کے دن تو چھوٹے ہوتے ہیں, ظہر اور عصر کے, یا عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے, تو فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, آپ میں کوئی بھی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ پہنچتے ہوئے. بنی قریظہ کی اپنی ولیج کی ایک زون تھا مدینہ منورہ کہ بنی قریظہ کے زون میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں. اب حضور نے کہہ دیا کہ لا یصلین احدکم العصر. اب یہ لوگ جب جا رہے تھے راستے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ سورج تو ڈوب رہی, اب کیا کریں. صحابہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے اس حدیث کے حوالے سے. ایک گروپ نے اس حدیث کو لٹرلی لے لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر آپ نے کہاں پڑھنی ہے, بنی قریظہ میں, چاہے ٹائم ہو یا ٹائم گزر گیا ہو, لیکن آپ نے پہنچنا ہے پہلے وہاں اور بعد میں نماز عصر, پہلے وہاں پہنچنا اور بعد میں نماز عصر. جبکہ دوسرے صحابہ نے ان ڈیپتھ دیکھ لیا کہ نہیں, حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو تاکہ نماز عصر قضا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ اور وہاں پھر نماز عصر پڑھو. اب جب ہم نہیں پہنچے تو نماز عصر کا ٹائم تو خطا ہو رہا ہے, یہ تو پھر ادا نہیں ہوگی, قضا ہوگی. تو کچھ صحابہ نے اس حدیث کی اس تشریح کو لے کر وہاں نماز پڑھی, اور کچھ صحابہ نے لٹرلی حدیث کو لے لیا اور انہوں نے وہاں قضا پڑھی نماز, انہوں نے بنی قریظہ میں نماز عصر اور واپس جب آئے تو حضور کو اطلاع دے دی کہ ہمارا تو جی اختلاف ہو گیا. تو اس حدیث کے حوالے سے لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نعم ما فعلتما, آپ دونوں نے اچھا کیا. لا نعم ما فعلتما, آپ دونوں نے اچھا کیا, آپ بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ٹرین کرواتے رہے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ صحابہ کا معمول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ الاسلام دین الفطرہ, اسلام دین فطرت ہے, اس میں اختلافات ہوتے رہیں گے, مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. جب مسائل پیدا ہوتے رہیں گے قرآن سنت میں بظاہر نہیں ملیں گے, آپ نے اجتہاد کرنا ہوگا, عالم نے اجتہاد, مجتہد نے اجتہاد کرنا ہوگا. تو حضور کے بعد صحابہ کرام کا معمول کیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا کونسل بنائی تھی, کیا کنسلٹیٹو کونسل. حضرت عمر نے شورا کونسل بنائی. حضرت